بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتا بنا دیا، آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بہت ہی نیک اللہ والے رہا کرتے تھے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ دولت سے نوازا ہوا تھا۔ وہ اللہ والے بہت زیادہ سخی تھے۔ وہ اپنی دولت اپنے اوپر نہیں لٹایا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی دولت غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کے لیے دیا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک اعلیٰ قسم کا کھجور کا باغ تھا۔ وہ اپنی باغ میں بیٹھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک غلام تھا جو اس باغ کو سجاتا تھا۔ ایک دن وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان کی نظر اچانک اس غلام پر پڑی کہ یہ غلام کس طرح اتنی محنت سے کام کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ غلام درخت کے اوپر چڑھتا، درخت کے اوپر چڑھ کر تمام کھجوروں کو توڑ کر نیچے پھینکتا تھا، نیچے اتر کر ان تمام کھجوروں کو اکٹھا کرتا، ان کھجوروں میں صحیح کھجوریں علیحدہ کرتا اور گلی ہوئی کھجوروں کو سائیڈ پہ رکھ دیتا اور صاف کرتا، ایک جگہ پر رکھتا۔ جب وہ اتنا کام کر کے تک چکا تھا، اس کو بھوک لگی۔ وہ کھانا لینے کے لیے کھانا لے آیا۔ جیسے وہ کھانا لے کر آیا، اس کے پاس ایک کتا آیا۔ وہ کتا روٹیوں کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کو بہت بھوک لگی ہو۔ وہ غلام سمجھ چکا تھا کہ یہ کتا بھوکا ہے۔ اس نے اس کتے کو بڑے ہی پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کتے نے روٹی کھا لی۔ اس غلام نے دوبارہ اس کو روٹی دی۔ اس کتے نے وہ روٹی بھی کھا لی۔ اب وہ غلام دیکھ رہا تھا کہ اس کتے کو اور بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کے آگے ڈال دی اور اٹھ کر کام کرنے لگ گیا۔ وہ غلام خود تو بھوکا تھا، مگر اس نے اپنا لایا ہوا کھانا اس کتے کو کھلا دیا اور خود ویسے ہی بھوکا پیاسا دوبارہ کام شروع کرنا ہو گیا۔ وہ اللہ والے اس غلام کے پاس گئے اور بڑے ہی پیار اور محبت سے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانے میں کتنی روٹیاں آتی ہے؟ اس غلام نے بھی بڑے پیار اور محبت سے ان کو جواب دیا اور کہا میرے کھانے میں روزانہ 3 روٹیاں آتی ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم اپنی تینوں روٹیاں اس کتے کو ڈال چکے ہو اور خود بھوکے پیاسے دوبارہ کام کر رہے ہو، اتنی محنت کا کام کرتے ہو۔ تجھ جیسا محنتی انسان کھانا نہیں کھائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تم ایک روٹی کتے کو کھلا دیتے اور 2 خود کھا لیتے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تھے تو ایک ہی روٹی خود کھا لیتے اور 2 اس کتے کو کھلا دیتے۔ اس غلام نے بڑے ہی ادب اور اطمینان سے جواب دیا کہ حضرت مجھے معاف کر دے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لے کہ اس کتے نے مجھ پہ ایک بہت ہی بڑی نیکی کی تھی جس کا بدلہ میں چکا رہا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کر لو، میں چلتا ہوں۔ وہ اللہ والے اپنے ملازم کو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد اس غلام کے کھانے میں 3 روٹیاں نہیں بلکہ 10 روٹیاں دینا۔ وہ اللہ والے دیکھ رہے تھے کہ اس غلام کا کھانا آیا اور کھانا لے کر وہ دوبارہ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ کتا دوبارہ آ گیا۔ وہ کتا روٹیوں کو دیکھنے لگا اور غلام نے بڑے ہی پیار سے اس کتے کو اپنے پاس بٹھایا اور روٹیاں اس کو ڈال دی۔ جب اس کتے نے ایک روٹی کھائی، دوسری روٹی کھائی اور اس نے اس کو تیسری روٹی ڈالی اور چوتھی روٹی بھی ڈالی، آہستہ آہستہ وہ کتا پوری 10 روٹیاں کھا گیا۔ اب وہ اللہ والے اس غلام کے لیے اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر اس کتے میں ایسا کیا ہے؟ کل بھی اس نے اس کو 3 روٹیاں کھلا دی اور آج پوری 10 روٹیاں کھلا دی، اور آج پھر یہ بھوکا پیاسا کام کر رہا ہے۔ کتا ابھی بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اللہ والے باغ میں گئے اور جا کر کہنے لگے
آج تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا کہ آخر تم خود کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس کتے کو اپنا سارا کھانا کیوں کھلا دیتے ہو؟ وہ غلام رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے نہ پوچھئے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بیٹا اتنا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، آج تم نے بتانا ہی پڑے گا۔ وہ غلام خاموش ہو گیا اور وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے آج پھر یہ مجھے کوئی بات نہیں بتانے والا۔ انہوں نے اس غلام کو کہا ٹھیک ہے تم مجھے نہ بتاؤ، یہ تمہارا کتا ہے، مجھے ہر بات بتائے گا۔ وہ غلام حیران ہو گیا اور سوچنے لگا یہ کتا کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی اور ایک آیات پڑھ کر اس کتے کے اوپر پونک مار دی اور وہ کتا اللہ کے حکم سے بول پڑا۔ اس کتے سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ترس نہیں آتا؟ تم اس کی ساری روٹیاں کھا جاتے ہو اور خود بھوکے پیٹ کام کرتا ہے۔ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا سارا دن بھوکا پیاسا پھرتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کہیں سے کھانا نہیں ملتا، اس کے پاس جو بھی کھانا آتا ہے یہ مجھے سارا ہی کھلا دیتا ہے اور میں کھا لیتا ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے تم اس کو کیسے جانتے ہو؟ وہ کتا بولا یہ بہت ہی چھوٹا تھا، میں اس کو تب ہی سے جانتا ہوں۔ وہ اللہ والے حیران ہوئے اور بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کتا بولے آپ کا یہ غلام میرا بیٹا ہے۔ وہ اللہ والے ایک دم حیران ہو گئے اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کتا رونے لگا اور کہنے لگا میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں، مجھ پر اللہ کی لعنت اور اس کا قہر برس رہا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے ایسا کون سا گناہ کر دیا تم نے جس کی تم کو اتنی بڑی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان سے ایک کتا بنا دیا؟ وہ کتا کہنے لگا کہ حضرت میں بہت ہی امیر انسان تھا، دنیا کی ساری آسائشیں میرے پاس تھی، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی میں زنا کیا کرتا تھا، میری نیک اور عبادت گزار بیوی ہر وقت گھر میں بیٹی میرا انتظار کرتی رہتی، وہ دن رات میرا انتظار کرتی اور میرا ہر دن اور ہر رات عیاشی کے اڈوں پر گزر جاتا۔ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تب بھی مجھے اس کی کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد میں اپنی بیوی کو زیادہ تکلیفیں دینے لگا، اس کو مارنے لگا۔ میں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی بیوی کو روزانہ مارا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں ایک عورت کو لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا دو۔ میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی، میرا بیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا ہم دونوں کو کھانا دو، مگر وہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور میں اس کے ساتھ نماز میں زبردستی کر رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے ابھی اور اسی وقت کھانا دو۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے دنیا کا ہر بادشاہ فقیر تھا، اور وہ ایسے بادشاہ کے سامنے کھڑی تھی، ایسے بادشاہ کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا جس کے سامنے سے بڑا ظالم بھی کام کر رہ جاتا تھا، مگر میں اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی بیوی کو ایک دھکا مارا۔ وہ زمین پر گر گئی، سجدے کی حالت میں تھی اور میں اس کو مارتا رہا۔ میں غصے میں شیطان بن چکا تھا، مجھے رکنے والا کوئی نہیں تھا اور میری بیوی کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں اس کو مار مار کر تک چکا تھا وہ اسی طرح سجدے میں پڑی رہی اور میں اس کو چھوڑ کر جو عورت اپنے پاس لے کر آیا تھا اس کو کمرے میں لے کر چلا گیا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ جب میں صبح اٹھا مجھے بھوک لگی، میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ مجھے کھانا دو، مگر اس نے میری آواز نہ سنی۔ بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ مجھے اس بات پر اور غصہ آیا۔ جب میں اس کے کمرے میں گیا
وہ اسی حالت میں سجدے میں تھی اور بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوبارہ مارنا شروع کیا۔ جب میں نے اس کو زور سے ایک لات ماری، وہ اسی سجدے کی حالت میں گر پڑی، اور جب میں نے اس کو دیکھا وہ تو مر چکی ہے، وہ شاید رات کی ہی مر چکی تھی اور مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اب میرا یہ راز کسی پر کھل نہ جائے۔ میں نے ڈر کے مارے اس عورت کو ویران جگہ پر لے گیا اور وہاں جا کر میں نے اس کو دفنا دیا۔ میں گھر واپس آیا۔ اس بچے کو روتا دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ میں اس کو مارنے ہی لگا تھا کہ جو عورت ساتھ میں آئی تھی اس نے کہا یہ بچہ مجھے دو، میں اس کو پال لوں گی۔ وہ عورت اس بچے کو گھر لے کر چلی گئی۔ میری ہر چیز برباد ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ سے کوئی توبہ نہیں کی اور نہ اپنی بیوی کو مارنے کا کوئی غم تھا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا جس کے ساتھ میں ہمیشہ زناکاری کرتا، اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا تم اپنی بیوی اور بچے کے نہیں بن سکے تو میرے کیا بنو گے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے گھر میں آیا اور سو گیا۔ جب میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت مجھ پر برس رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان سے کتا بنا دیا۔ میں اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اس ویران جگہ پر گیا جہاں پر میں نے اپنی بیوی کو دفن کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو جو عورت پال رہی تھی وہ مر گئی اور یہ بچہ بازار میں بک گیا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کو کسی نے ایک اللہ والے نے خرید لیا۔ جب میں نے آ کر دیکھا تو وہ اللہ والے ایک انسان آپ تھے جس نے میرے بیٹے کو خرید لیا تھا اور یہ اب کھجور کے باغ میں آپ کا کام کر رہا ہے۔ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کی طرح بہت سخی ہے، خود کو بھوکا رکھتا ہے اور مجھے کھانا کھلا دیتا ہے۔ جب ان اللہ والے نے اس کتے کی یہ تمام باتیں سنی تو انہوں نے اپنی غلام سے کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کتے نے تم پر ایک نیکی کی تھی، مجھے بتاؤ اس نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جو تم خود بھوکا رہ رہے ہو اور اس کو اپنا سارا کھانا کھلا دیتے ہو۔ اس غلام نے کہا حضرت سب سے پہلے تو یہ میرا باپ ہے، دوسرا اس نے جس عورت کو مجھے پالنے کے لیے دیا تھا وہ جیسی ہی تھی، بدکار تھی، زناکار تھی، طوائف تھی، مگر میری ماں تھی۔ اس نے میرے ماں کے بارے میں ہر بات بتائی کہ وہ بہت ہی نیک تھی۔ تمہارا باپ اس کو مارا کرتا تھا مگر میں خاموش تھی، سب دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے تمہارا باپ ہر رات کے اچھے خاصے پیسے دیتا، مگر جب اس رات اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تب مجھے اس سے نفرت ہو گئی اور میں تمہیں لے کر اپنے گھر میں آ گئی اور تمہارے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو اس کے کیے کی سزا دے دی، وہ دنیا میں ذلیل و خوار کتے کی شکل میں ذلیل ہو رہا ہے۔ شاید میں تم جیسے نیک ماں کے بیٹے کو پال کر اپنے آپ کو بخشوا دوں۔ وہ آخری وقت بھی مجھے یہی کہتی رہی بیٹا ہمیشہ سخی بننا، کسی کو تکلیف نہ دینا، بس یہی وجہ ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان مند ہوں۔ یہ سارا واقعہ سن کر اللہ والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے تمہارے باپ نے تمہارے ماں کے ساتھ انتہائی زیادتی کی ہے، وہ اس پر بہت ظلم کرتا رہا اور آج تم خود بھوکا رہ کر اس کو کھانا کھلا دیتے ہو۔ تم جیسا سخی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پورے علاقے میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیسا سخی انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میں اس بات پر غرور نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں میں حیران ہوں کہ تم جیسا سخی انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے اپنے سخاوت سے میرے دل کو جیت لیا۔ اللہ پاک تمہارے باپ پر رحم کرے اور اس کو معاف کرے۔ اب تم میرے باغ میں نوکری نہیں کرو گے۔ وہ غلام پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس تو اور کوئی کام نہیں ہے، آپ مجھے کام سے کیوں نکال رہے ہو؟ بس وہ اللہ والے کہنے لگے کیونکہ اس باغ میں تمہاری جگہ کوئی اور نوکری کر لے گا۔ اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم اس باغ کے نوکر نہیں بلکہ اس باغ کے مالک بنو گے۔
وہ اللہ والے وہی سجدے میں سر رکھ کر اس کے باپ کے لیے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو اس کو اس کے کیے کی سزا تو دے چکا ہے، اب اس کو معاف کر دے اور ایک نیک انسان بنا دے۔ اللہ والے نے انہیں بہت زیادہ دعائیں کی مگر ان کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب ان اللہ والے نے کہا کہ اے میرے رب، اس کو اس کے بیٹے کے صدقے ہی معاف کر دے، اس کا بیٹا خود بھوکا رہتا ہے اور اس کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ بس اس بار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ شخص انسان بن گیا اور اس نے باقی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ ہر وقت سجدے میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا رہتا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کتنا ناپسند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، آمین۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔